اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے چند روز پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی، وہ راجہ پورس اور سکندر اعظم کی تاریخی جنگ جو تھی، وہ جنگ جہاں پہ آ کے سکندر اعظم کے جو عزائم تھے وہ ٹوٹ گئے اور وہ اس کے گھوڑوں کے سم جو تھے وہ رک گئے، اس سے آگے وہ نہیں بڑھ سکے تھے۔ تو آج اس کا باقی کا حصہ جو ہے وہ میں آپ کو گوش گزار کر رہا ہوں۔ تو جو راجہ تھا نا پورس، وہ تو اپنی فوج لے کر 200 جنگی ہاتھی تیار کر کے اور ہزاروں رتھیں لے کر کیل کانٹوں سے لیس اپنی فوج لے کر میدان میں اتر آیا تھا۔ اور جو سکندر اعظم تھا وہ جنگ کا دھنی تھا، وہ تو جنگ کے جو طریقہ کار تھے جو اس کے وہ سارے اچھی طرح سے وہ ٹرینڈ آدمی تھا۔ تو وہ سامنے دریا کے دوسرے کنارے پر اس نے ڈیرے لگا لیے۔ تو وہ نا ایک انگریز کے دور کی بات ہے کہ انگریز نے اپنے وقت میں یہ آرڈر کیا ہوا تھا، یہ فوج کے افسروں کے لیے آرڈر تھا کہ جب بھی تم کبھی ٹرین پہ سفر کرو تو سفر کے دوران جس ریلوے اسٹیشن پر گاڑی کھڑی ہو، تم نے اس ریلوے اسٹیشن پر ٹرین سے نیچے آنا ہے، پلیٹ فارم پہ ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک آپ کی یونیفارم ٹھیک ہونی چاہیے، آپ رے بینڈ کی اینکل لگائی ہونی چاہیے، آپ کی ڈریسنگ، آپ کی کیپ وغیرہ جو کچھ ہے، ہاتھ میں چھڑی لے کر تو ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک بڑے روب داب سے بڑے تیز مارچ کرتے ہوئے جانا ہے، تاکہ تمہارا روب، تمہارا دبدبا، تمہارا خوف ان کے دلوں پر بیٹھ جائے، لوگوں کے دلوں پر بیٹھ جائے اور وہ فوج سے ڈرتے رہیں، گھبراتے رہیں۔ تو ایسا ہی ایک سما اس نے بھی وہاں پہ بنایا ہوا تھا کہ 3-4 ماہ تک وہ دریا کے سامنے رہا ہے، اپنے گھوڑوں کو کبھی ایک طرف لے جاتا تھا، کبھی دوسری طرف لے جاتا تھا۔ اس طرح سے اس نے خلجان پیدا کیا ہوا تھا راجہ پورس کے لیے۔ راجہ پورس جو تھا وہ اپنی تیاری کر کے بیٹھا ہوا تھا، لیکن وہ اپنی تیاری مکمل ٹرین کر رہا تھا، اپنے گھوڑوں کو ٹرین کر رہا تھا، اپنے فوجوں کو ٹرین کر رہا تھا۔ کرنے کے بعد جب وہ حملہ ہوا، حملے کے بعد وہ جو کھڑی شریف کا مزار ہے، اس میدان میں وہ میدان سجا، اور وہ میدان سجا تو وہاں پہ گھمسان کی جنگ ہوئی۔ جنگ ہونے کے بعد جو ختم ہوئی تو اس نے کہا کہ راجہ پورس جو ہے اس کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ تو جب اس کے سپاہی گئے تو انہوں نے دیکھا کہ میدان جنگ میں آخری آدمی تھا راجہ پورس جو وہاں پہ کھڑا تھا، اور اس کے جسم پر 9 بڑے زخموں کے نشانات تھے، جن میں سے برابر خون بہہ رہا تھا۔ لیکن وہ پنجابی جوان جو تھا، جو پنجاب کا سپوت تھا، جوان مرد تھا، وہ وہاں پہ کھڑا بالکل اس نے شکست تسلیم نہیں کی تھی۔ وہ لا کر اس کو سکندر اعظم کے ساتھ میں پیش کیا تو سکندر اعظم نے اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اس سے پہلے سکندر اعظم نے بڑی کوشش کی تھی کسی طریقہ سے ہماری جان چھوٹ جائے یا ہم سے صلح کر لے، اتنی بڑی فوج، اتنے بڑے ہاتھی، ہمارے لیے بڑا مشکل ہے اس کا مقابلہ کرنا۔ وہ گھبرا گیا ہوا تھا بالکل، اس نے بڑی کوشش کی تھی کہ صلح ہو جائے، لیکن راجہ پورس جو تھا وہ ایک دلیر بہادر آدمی تھا، اس نے کہا نہیں، میں نے جنگ کیے بغیر اس سے صلح نہیں کرنی ہے۔ تو چلو بہرحال وہ اس نے پاس بٹھا کے اس سے صلح کی اور اس سے دوستی کا ہاتھ بڑھا کے تو وہ وہاں سے پھر اپنا وہ جو علاقہ جو تھا وہ بھی اس نے نہیں لیا۔ سکندر نے وہ علاقہ جہاں جنگ ہوئی تھی، جہاں پہ وہ سمجھا جاتا ہے کہ فتح کے، لیکن وہ اس نے لیا ہی نہیں تھا۔ اس لیے نہیں لیا تھا کہ وہ فتح ہوا ہی نہیں تھا۔ تو وہاں سے پھر وہ واپس چلا، دریائے بیاس کے کنارے آیا۔ دریائے بیاس کے کنارے اس نے آگے بڑھنا تھا، وہ دریائے بیاس کی طرف بڑھا
تو رستے میں ایک پنجابی اور لشکر تھا، وہ جیسے منیر نیازی کا شعر ہے کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا، تو اس نے جب دیکھا تو ایک اور بڑا لشکر تھا پنجابی، تو ان سے جھڑپ ہو گئی۔ وہ جھڑپ میں پھر وہاں پہ جو تھا نا سکندر اعظم، وہ ایک پنجابی نوجوان کے ہاتھوں زخمی ہوا، اور زخم اتنا کاری تھا کہ پھر اس کو مجبوراً یہاں سے واپس جانا پڑا اور وہ رستے میں ہی مر گیا۔ تو یہ اس کی راجہ پورس کی دلیری، بہادری، جرأت پنجاب کی ایک بہت بڑی پہچان وہ آدمی بن گیا۔ آج سے 2700 سال پہلے کی بات ہے، یہ آج کل کی یہ بات نہیں ہے۔ 2700 سال پہلے اس نے اس سے ٹکر لی، اس کا مقابلہ کیا جو دنیا کو فتح کرنا چاہتا تھا، اس نے اس کا منہ موڑ دیا اور اس کو واپس بھیج دیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اسے سبسکرائب، شیئر، لائک، مرضی ہے کریں، مرضی ہے نہ کریں، شکریہ، مگر اس کو سنیں ضرور۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔